ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 40۔ ان محترمہ کی وجہ سے میرے سارے کپڑے اور موبائل دونوں خراب ہو چکے ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں سپر ہیرو تو آہل ہے۔ اذلان کو غصہ اس لیے بھی آ رہا تھا کیونکہ اس نے اذلان کی بجائے آہل کو سپر ہیرو کہہ دیا، حالانکہ بچایا تو اس نے تھا اور سپر ہیرو آہل بن گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیشہ کی طرح اذلان کی ازلی پوسیسیونیس پھر سے جاگ اٹھی۔ مجھے تو آہل کو سپر ہیرو کہنے پر بھی غصہ آیا تھا، اسے شک تو نہیں کہتے نا زینب؟ اذلان کے دل سے ایک آواز حوق بن کر ابھری۔ پسینہ اس کے وجود پر سے پانی کی طرح نیچے بہہ رہا تھا، آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، لیکن منظر پھر بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ولید کی اچانک اذلان پیلس میں آمد، زینی کے چہرے پر حقیقی خوشی کے رنگ بکھرتے دیکھنا، ولید کا زینی کی حمایت میں لمبا چوڑا لیکچر، زینی کا ولید کے ساتھ اسی صوفے پر جڑ کر بیٹھنا، اذلان کا بڑھتا غصہ۔ اس وقت اذلان اپنی سلگتی کیفیت کو کوئی نام نہیں دے پایا تھا۔ اس کے لیے یہ تمام احساسات نئے اور منفرد تھے۔ اسے اپنی سماعتوں میں اچانک زینی کی ایک اور آواز بازگشت بن کر ابھرتی سنائی دی۔ بابا جانی، یہ پیسوں کا میسیج تو میں نے ولی کو سینڈ کیا تھا، اس نے آپ کو بھی بتا دیا؟ ابراہیم صاحب اور زینب آپس میں ہی محو گفتگو تھے، یہ جانے بغیر کہ پیسوں کا میسیج ولی کو سینڈ کرنے کی بات پر اذلان کے دل پر کیا بیتی ہے۔ انکل، کسی بھی شوہر کی عزت نفس اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ اس کی بیوی اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کی بجائے کسی اور کی طرف دیکھے، بھلے ہی وہ کتنا غریب ہی کیوں نہ ہو۔ الحمدللہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے انکل، بالفرض اگر میرے پاس یہ نام، دولت، شہرت وغیرہ ان سب میں سے کچھ بھی نہ ہوتا اور مجھے ایک عام آدمی کی طرح بمشکل 2 وقت کی روٹی ہی میسر ہو رہی ہوتی تو پھر بھی میرے خیالات اپنی اس سوچ سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہ ہٹتے۔ زینب کی یہ بات اس کی مردانہ انا اور اس کے مرتبہ وقار پر کسی تازیانے کی طرح لگی تھی۔ اذلان نے اپنی بات کے آخر میں تھوڑا معذرت خواہ انداز اپنایا کیونکہ وہ اپنی اس خودداری کی عادت کی وجہ سے ان کے پرخلوص جذبات کو ہرگز ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر وہ اور کرتا بھی کیا، یہ سب اس کی برداشت سے مکمل طور پر باہر ہو گیا تھا۔ اسی لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس انداز میں ری ایکٹ کر گیا۔ ابراہیم صاحب نے بھی برا نہ منایا کیونکہ اذلان کا یہ خوددار شوہروں والا انداز ان کے دل کو بہت بھایا تھا۔ اذلان انہیں اپنی عادات میں ہو بہو بالکل اپنی ہی طرح کا ایک مشابہ انسان لگا تھا۔ اذلان کو اپنی آنکھوں کی سختی اور زینی کی غیر یقینی کیفیت ابھی تک یاد تھی۔ اذلان نے کچھ دیر کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت پنچنگ بیگ پر مضبوط کر دی اور پھر ایک زور آور پنچ مارتے اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ پھر وہی شور، پھر وہی مخصوص ٹھک ٹھک کی آوازیں۔ آپ کے لیے کون سا ڈریس نکالوں شام کے مہندی کے فنکشن میں جانے کے لیے؟ زینی کا استفساریہ انداز۔ میں کسی فنکشن میں نہیں جا رہا، اگر آپ نے جانا ہے تو آپ چلی جائیں۔ اذلان کا صاف انکار۔ اذلان کو زینی کے یوں ولید سے پیسے مانگنے پر شدید تپ چڑھی ہوئی تھی، لیکن اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کن الفاظ میں اس بیوقوف لڑکی کو سمجھائے جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اس سے پیسوں کا کہنے کی بجائے اپنے کزن سے کہہ رہی تھی۔ اذلان کے منہ سے صاف انکار سننا زینی کو اپنے منہ پر کسی زور آور تماچے کی طرح لگا تھا، اسی لیے وہ جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی پر قابو پاتی بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ اس دن زینب کو صوفیہ کی کہی ہر ایک بات سچی لگ رہی تھی۔ ویسے میں اتنا غصہ کس بات پر ہو رہا ہوں؟ میں نے آج تک انہیں ایسا کبھی فیل ہی نہیں کروایا اور نہ ہی کبھی ان سے کسی ضرورت کا پوچھا۔
اسی لیے تو انہوں نے مجھ سے پیسوں کا کہنے کی بجائے اپنے کزن سے کہا۔ در حقیقت غلطی تو سراسر میری ہی ہے۔ اذلان پرسوچ نگاہوں کے ساتھ خود سے جوڑ توڑ میں مصروف تھا۔ اب اسے خود سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ لاکھ انچاہی صحیح مگر تھی تو اس کی بیوی۔ اس کو اس کی ہر ضرورت کا خیال خود سے رکھنا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی اور کی طرف نہ دیکھے۔ اذلان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے وہ اپنی اس بدلتی ہوئی کیفیت پر جلدی سے قابو پا سکے۔ وہ لڑکی دھیرے دھیرے اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ سرے سے ہی اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا مگر اب وہ اپنے جیل سے سرد زدہ بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کی جانب کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کے بارے میں سوچنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اذلان کا تنفس پھول چکا تھا مگر اس کے متحرک ہاتھ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جب مجھے اپنی محبت کا احساس بھی نہیں ہوا تھا میں تو تب بھی صوفیہ کے سامنے آپ کی سچائی کی ہی گواہی دیتا رہا، تو اب کیسے یہ سب؟ ذہن میں اتری اس نئی سوچ کی وجہ سے اذلان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس کے لب آپس میں سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ اس کے ذہن کے پردے پر اپنی اور صوفیہ کی ملاقات عکس بن کر چھانے لگی جس میں وہ برملا زینب کی حمایت میں بول رہا تھا۔